بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سارے مسلمانوں کے لیے تو نمونہ عمل ہے ہی، پر غیروں کے لیے بھی اس میں کچھ کم درس نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جس طرح اثار و قربانی، تحمل و بردباری، تواضع انکساری میں اپنی مثال آپ ہے، اسی طرح شجاعت و بہادری، استقلال و ثابت قدمی اور وقار و تمکنت میں بھی آپ کا کوئی مثیل و نظیر نہیں۔ آپ نے خوش خلقی، زندہ دلی، شگفتہ مزاجی، صدق و صفا و شرم و حیا، صبر و شکر، رحم و کرم اور عفو و درگزر کا جو نمونہ انسانیت کو عنایت فرمایا ہے، وہ عمل کرنے کے لیے ہے، تاریخ کے صفحات کی زینت بنانے کے لیے نہیں، انسان کو انسانیت کی معراج پر پہنچانے کے لیے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہی کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں سے تو محبت و شفقت کے ساتھ پیش آتے ہی تھے، غیر بھی آپ کے رحم و کرم، رفو و درگزر سے محروم نہ رہے۔ احادیث کی کتابوں میں یہ روایتیں ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو بستر سے آہستہ اٹھتے اور نہایت آہستہ سے دروازہ کھولتے تھے۔ ایسا اس لیے کرتے تھے کہ اماں عائشہ صدیقہ ان کی نیند میں خلل نہ آئے۔ خادم دربار نبوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دیتے ہیں کہ جب میں خدمت میں حاضر ہوا تھا اس وقت میری عمر صرف 8 برس کی تھی۔ اس کے بعد 10 سال تک ملازمت کا شرف حاصل رہا، لیکن اس پوری مدت میں کسی کام کے خراب ہونے پر بھی آپ نے کبھی اف بھی نہ کہا، اور نہ یہ کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، وہ کام کیوں نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں آنکھیں کھولی۔ ابتدائی نبوت سے ہی اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانہ تکالیفیں دینا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اتنا ستایا کہ وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ حاصل یہ کہ قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن تھے، اس لیے فتح مکہ کے وقت سب کو یقین تھا کہ ان کی ایک ناشائستہ حرکتوں کو بدلہ لیا جائے گا اور ان کا سابقہ جفائیں تباہی و بربادی کا سبب بن جائیں گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحانہ داخل ہوئے تو کسی کو کچھ نہیں کہا، سب کو معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے قاتل کو بھی معاف کر دیا اور ہندا کو بھی معاف کیا، جس نے آپ کے محترم چچا کے ناک کان کاٹ کر چبایا تھا اور ان کی لاش کے ساتھ گستاخیاں کی تھیں۔ آپ نے اس عمیر بن وہب کو بھی معاف کر دیا جس نے اپنی تلوار زہر میں بچھا کر آپ کو قتل کرنے کا ناپاک ارادہ کیا تھا۔ آپ نے اہل مکہ سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ تم لوگ کیا کہتے تھے کہ میں تم سے کیا برتاؤ کروں گا؟ انہوں نے کہا ہاں اچھا، کیونکہ آپ مہربان بھائی اور مہربان بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آج میں بھی تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تم کو معاف کرے، اور بے شک وہ تمام رحم کرنے والوں پہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حضرت رضا بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو کہا سمی اللہ لمن حمیدہ۔ آپ کے مقتدیوں میں سے ایک آدمی نے ذرا بلند آواز سے کہا ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے سب تعریفیں ہیں، بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریفیں۔ جب اللہ کے رسول اللہ نے نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کس شخص نے ابھی کچھ کلام کیا تھا؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر آپ نے دوبارہ فرمایا کس آدمی نے نماز میں کلام کیا تھا؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے کیسے کہا تھا؟ میں نے کہا تھا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، 30 سے زائد فرشتے اس کلمے کی طرف لپکے تھے کہ کون انہیں لے کر اوپر چڑھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ جب امام سمی اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا ولک الحمد کہو، کیونکہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے ساتھ ہوگا اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کیا میں تمہاری رہنمائی ایسے امور کی طرف نہ کروں کہ اللہ جن کے ذریعے خطاؤں کو معاف کرتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے،
انہوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناپسندیدگیوں کے باوجود مکمل وضو کرنا، ان مسجدوں کی طرف زیادہ قدم چل کر آنا اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، تو ان میں سے جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ایک نماز ادا کر کے اسی جائے نماز میں دوسری نماز کے لیے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے اس کے لیے یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس پر رحم فرما، جب تو نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنی صفوں کو برابر اور سیدھا کیا کرو اور شگافوں کو پر کر دیا کرو، بے شک میں تم کو اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں، جب تمہارا امام اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو۔ بے شک مردوں کو بہترین صف اگلی صف ہے اور ان کی بری ترین صف پچھلی صف ہے، اور عورتوں کی بہترین صف پچھلی صف ہے اور ان کی بری ترین صف اگلی صف ہے۔ اے عورتوں کی جماعت، جب مرد سجدے میں جائیں تو تم اپنی نظریں نیچے ہی رکھا کرو تاکہ ان کے عذار چھوٹے ہونے کی وجہ سے ان کی شرمگاہوں کو نہ دیکھ سکو۔ جب نبی کریم مدینہ تشریف لائے تو یہاں کے بلند حصے میں بنی عمر بن عوف کے ہاں آپ اترے اور یہاں 24 راتیں قیام فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار کو بلا بھیجا تو وہ لوگ تلواریں لٹکائے ہوئے آئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا گویا میری نظروں کے سامنے نبی کریم اپنی سواری پر تشریف فرما ہے، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بنو نجار کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب کے گھر کے سامنے اترے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند کرتے تھے کہ جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے فوراً نماز ادا کر لیں۔ آپ بکریوں کے باڑوں میں بھی نماز پڑھ لیتے۔ پھر آپ نے یہاں مسجد بنانے کے لیے حکم فرمایا، چنانچہ بنو نجار کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوا کر فرمایا کہ اے بنو نجار، تم اپنے اس باغ کی قیمت مجھ سے لے لو۔ انہوں نے جواب دیا نہیں یا رسول اللہ، اس کی قیمت ہم صرف اللہ سے مانگتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ میں جیسا کہ تمہیں بتا رہا تھا یہاں مشرکین کی قبریں تھیں، اس باغ میں ایک ویران جگہ تھی اور کچھ کھجوروں کے درخت بھی تھے، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی قبروں کو اکھاڑ دیا اور ویران کو صاف اور برابر کر دیا، اور درختوں کو کٹوا کر ان کی لکڑیوں کو مسجد کے قبلے کی جانب بچھا دیا اور پتھروں کے ذریعے انہیں مضبوط بنا دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر اٹھاتے ہوئے رجز پڑھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، آخرت کے فائدے کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں، بس انصار مہاجرین کی مغفرت فرمانا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے، اور ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ہے جو اونٹنی ذبح ہوئی ہے اس کی اوجڑی اٹھا لائے اور لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جائیں تو ان کے اوپر ان کی پیٹھ پر رکھ دیں۔ یہ سن کر ان میں سے ایک سب سے زیادہ بدبخت آدمی اٹھا اور وہ اوجڑی لے کر آیا اور دیکھتا رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو اس نے اوجڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا، کاش اس وقت مجھے روکنے کی طاقت ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ ہنسنے لگے اور ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، بوجھ کی وجہ سے اپنا سر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ یاد رکھیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور وہ بوجھ آپ کی پیٹھ سے اتار کر پھینک دیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، پھر 3 بار فرمایا یا اللہ تو قریش کو ہدایت دے۔ یہ بات ان کافروں پر بہت بھاری ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس شہر مکہ میں جو دعا کی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ہر ایک کا جدا جدا نام لیا کہ اے اللہ ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دے۔ ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو 7ویں آدمی کا نام بھی لیا مگر مجھے یاد نہیں رہا۔
اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جن لوگوں کی بد دعا کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیے تھے، میں نے ان کی لاشوں کو بدر کے کنویں میں پڑا ہوا دیکھا۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آخر میں کمنٹ باکس میں ایک بار استغفر اللہ ضرور لکھ دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔